بات نہیں ہوتی جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو. جی یہ بات بھی دیکھو نا. دیکھیے اور حضرت، جو والد موضوع ان کی احادیثوں کو باتیں مولانا محمد یونس جانپوری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام احادیث کا دار و مدار اسناد پر ہے. اب اسناد پر جو تمام احادیث کا دار و مدار اسناد پر ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. چلیے یہ روایت کر رہے ہیں موضوع، لیکن تصریح نہیں کر رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے. تو موضوع کو بیان کرنا اور تصریح نہ کرنا کہ یہ موضوع ہے تو یہ ناجائز ہے. اگر تصریح بیان کر رہے ہو تو موضوع کو نقل کر سکتے ہیں. یہ محدثین کا قول ہے حضرت. میں قریب یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے جتنی ان کے مفتی سعید صاحب کہتے ہیں، مفتی سعید صاحب پڑوس والے، وہ پڑوس والے مفتی سعید صاحب ندوۃ العلماء کے، وہ کہتے ہیں کہ 10 بیانات میں بھی ان کے موضوعات ملیں گی، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. اور مفتی سعید صاحب پالن پوری محتمم دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ عجب بات کرتے ہیں یہ اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی وہ بھی کہتے ہیں. خطبات ذوالفقار میں جو خرافات تھیں اس کو مفتی یاسین خان صاحب نے اپنی کتاب میں غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ میں نقل کیا. 700-800 کتاب کی کتاب ہے، اس کو منگا کر پڑھنے کے بارے میں حضرت نے بتایا تھا. تو اس کو منگایا گیا، پھر پڑھا گیا. تو اس کے اندر تمام چیزیں خطبات ذوالفقار کی موجود ہیں، اور ان کے بیان کی تاریخ یوٹیوب کے بیان کی تاریخ کے ساتھ طارق جمیل صاحب کے موضوعات کو اس میں نقل کیا گیا ہے، اور صراحتاً پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں روایت موضوع ہے، فلاں روایت شدید ضعیف ہے. اور غلو والا حضرت یہ شیعہ کو بھی اپنا کہتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے غلو کرتے ہیں حضرت میں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ باطل افکار و نظریات کو بھی سراہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے. مثال دیتا ہوں میں، اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں نا حضرت، یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی ادا کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر فرقے میں بانٹ دی، اس طریقے سے کہتے ہیں. اور شیعہ کا جو عقیدہ ہے حضرت علی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، تو مولا کا عقیدہ کو بھی یہ مانتے ہیں. اور بریلوی کا اشرف علی تھانوی صاحب کا واقعہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ احمد رضا کو انہوں نے عزت دی. یہ حضرت یہ اکابر نے جو دین کی صحیح ترجمانی کی ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت. یہ غلو کرتے ہیں. اب تبلیغ واحد علاج ہے. اب یہ بتائیے حضرت یہ کون سا نظریہ ہے تبلیغ واحد علاج ہے؟ اور مدارس اور خانخواہ سے جو خانخواہ سے جو کام ہو رہا ہے وہ 900 سال میں نہیں ہوا. 400 سال کو چھوڑ دیجئے گا، 1000 سال میں تبلیغ جیسا کام، یہ جو مروجہ تبلیغی جماعت جو کر رہی ہے وہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا. یعنی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 900 سال یا 1000 سال دین کا کام نہیں ہوا جو تبلیغ میں آج ہو رہا ہے. واحد علاج کہنا اور فرقہ واریت سے کاٹنا تو ہے، لیکن اہل حق کے فرقے کی طرف دعوت دینی ہے. فرقہ واریت وہ ہے 73 فرقوں میں 72 فرقوں کو ریجیکٹ کرو، ایک فرقے کی طرف بلاؤ جو ما انا علیہ و اصحابی کے تحت ہے، ناجی فرقہ ہے، اہل السنہ والجماعت ہے. تو یہاں بلانا ہے. اب یہ کام ان سے نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بس جو ہے وہ ہر فرقے کو صحیح کہہ رہے ہیں. ہر فرقے کو صحیح کہنے میں یعنی کہ کہہ رہے ہیں حضرت کھلی طرح سے. ان کا بیان آپ اٹھا کر ایک مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا حضرت، یہ کتنی موضوعات بیان کرتے ہیں، کتنی سطحی بات کرتے ہیں. ان کو جب کہا جائے تو یہ سطحی بات کرتے ہیں. چلیے حضرت میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ جب بھی موضوع بیان کرتے ہیں بہت ساری، میں نے ان کے بہت بیانات سنے ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کے بیانات سننے کے لیے ہی اور ان کو ڈال دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یعنی کہ تحقیق کرنے کے بعد کہ فلاں مجھے اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اسی آدمی نے یہ موضوع روایت بیان کی تھی، کہ تاریخ جمیل نہیں کی تھی یہ بات. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. یہ
आदमी मौजू रिवायत बयान करने के बाद रुजू नहीं करते, रुजू नहीं करते हजरत। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन का कौल है कि मौजू रिवायत बयान कर सकते हैं, लेकिन तसरीह करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि मौजू रिवायत है। तो ये काम जितनी भी हैं, एक बार एक बयान दिखा दीजिएगा हजरत, इन्होंने मौजू रिवायत बयान करके इसको कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने मौजू रिवायत बयान कर दी। अब उनके तो रिपीट बयान होते हैं ना हजरत, रिपीट, हाँ रिपीट में भी, चलिए हजरत, रिपीट में भी मौजू नकल करते हैं, सारे मकामात पे बयान करते हैं, मगर वही बात को रिपीट करते हैं। हाँ वही बात को रिपीट करते हैं। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में खड़े थे, एक रिवायत बयान की, वो रिवायत बयान करी, मुहद्दिसीन का कौल है कि वो रिवायत झूठी है, और ये रिवायत झूठी होने के बाद परसों जो यहाँ पर लंदन या कुछ बैरूनी सफर भी करते हैं जहाँ बेहयाई के स्टेजेस लगते हैं, वहां भी गए थे ये। क्या नाम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है ना जी, तो उनके खुतबात में पढ़ रहा था मैं जी, तो उसमें एक बात उन्होंने इसी तरीके से तलबा के दरमियान उनका बयान चल रहा था, वही बयान उसमें लिख करके जी खुतबात में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहने लगे कि जितना भी इस उम्मत को फायदा पहुंचा है जी, मदारिस से भी फायदा पहुंच रहा है जी, और सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंचा है तबलीगी जमात से इस उम्मत को फायदा पहुंचा है। हजरत मैं एक आदमी की बात देखिए हजरत, फायदा पहुंचाना अलग बात है, इनके कुछ खामियां भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनकी तरफ हजरत दीन के साथ जब टक्कर चलेगी तो फायदा नहीं देखा जाएगा हजरत। दीन के साथ, दीन के यानी कि कुरान और हदीस की टक्कर में नुकसानात भी झेलना है और फायदा भी पहुंचना है, ये हो नहीं सकता। फिर तो हजरत गुमराही की तरफ जाएंगे लोग, अपने तरीके से दीन पर अमल करने लगेंगे। अगर गुमराह पहले भी गुमराहियों में थे, अब भी गुमराहियों में हैं, अब ये लोग अल्लाह रसूल से कहाँ जुड़ रहे हैं? फिर फायदा तो हो रहा है लेकिन अल्लाह रसूल से कहाँ जुड़े? वो दीन कहाँ गया जो अहलुस सुन्ना वल जमात तर्जुमानी करती है हजरत? मेन चीज है हजरत, दीन की तर्जुमानी दीन के दायरे में रहकर करना है। गुलू फिद दीन जो है, तहरीफ फिद दीन, ये बहुत नाजुक मामला है कि वो बात को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, उनकी जाती एतबार से तो हजरत मैं आखिर में एक बात कहता हूँ, एक बात हजरत मैं आपको एक बात कहता हूँ। अगर तारिक जमील साहब, मैं सोच रहा था, आज अल्लाह ने उसको भी जहन में खोल दिया, अगर तारिक जमील साहब मौजुआत को नकल करने के बाद अगरचे उसकी तसरीह नहीं करेंगे तो आगे जाकर मुहद्दिसीन उनका नाम कज़्ज़ाबीन में शामिल करेंगे। ये मजबूर होकर नहीं, ये हदीस का उसूल है हजरत, मुहद्दिसीन का उसूल है कज़्ज़ाबीन में, कि ये जो है सिका लोगों की तरफ से रिवायत गढ़ते थे या रिवायत गढ़ने वालों की रिवायत नकल करते थे। आगे जाकर ऐसा होगा हजरत, अगर तारिक जमील साहब ने अपनी तमाम बातों से रुजू नहीं किया, ये बाकायदा हजरत। अब फिर हजरत ये देखिए, अब ये मुहद्दिसीन का एक कौल ये भी अर्ज कर दूं कि फला आदमी इस रिवायत में झूठा है, फला आदमी मुतहम है, ये सब क्यों बताते हैं हजरत? अब इसी बिना पर ना कि जो शख्स देखो रिवायत करने वाले तो अभी जैसे इमाम बुखारी हैं जी और इमाम शाफी हैं जी, तो अभी ये सब रिवायत करने वाले उन्होंने रिवायत की और उम्मत उनको जी मुहद्दिसीन में शुमार करते हैं। बेशक हजरत, मतलब उनको मानती है कि क्या है, इमाम बुखारी वक्त के बड़े जी रिवायतों को लेते थे हजरत। इजमा होता है ना हजरत, इजमा होता है ना। तो मौलाना तारिक जमील साहब को अभी कहाँ उलमा इकराम मान रहे हैं कि वो मुहद्दिस हैं और रिवायत करने वाले हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ हजरत, एक साउथ अफ्रीका की मजलिस उलमा, साउथ अफ्रीका की मजलिस उलमा और पाकिस्तान के खुद वहाँ के उलमा, सफदर अमीन उकाड़वी साहब और दीगर उनकी जमात, मुफ्ती सईद साहब जो अहलुस सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वो तमाम के तमाम ये मौजुआत को क्यों नकल करते हैं? अब इस हदीस के तो ये मिस्दाक हो गए मेरे यानी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नजदीक ऐसे ऐसे झूठे पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो ना तुमने सुनी हो ना तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी हो, लिहाजा तुम उनके फितने से जी बातें अब मैं पहले भी आप बता दी। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब को मानते नहीं मानते ये बात? हजरत किसी को मानना ना, चलिए दारुल उलूम देवबंद से फतवा पूछा गया हजरत,
کسی کو ماننا نہ ماننے کے بارے میں. ہمارے یہاں قرآن اور حدیث اصل ہے. جس کسی کی بات قرآن و حدیث کے حساب سے ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اگر نہیں ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. اب وہ پورا ایک دم تو پورا بیان ان کا ایسا حضرت اب میں ایک بات ہاں حضرت دیکھیے ایسا نہیں ہے. بے شک میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آدمی منکر روایت یا موضوع روایت نقل کرتا ہے، یعنی کہ ثقہ لوگوں کی طرف سے جھوٹی بات نقل کرتا ہے نا، اس کی پرانی بات بھی یعنی کہ اچھی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اس کی حدیث ہی دوبارہ نقل نہیں کی جائے گی. ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اب مانے یا نہ مانے. جی صحیح ہو تو ماننا پڑے گا حضرت. میں ایک بات بتاتا ہوں، ان کی طرفداری نہیں کرتا. جی دیکھو جو کام کر رہے ہیں تبلیغ میں جو بھی جڑے ہوئے ہیں جی، اور ان کو آ کر کے جی امت ان کو بڑا مقام دے رہی ہے. صحیح بات ہے. میں بات بتا رہا ہوں جو میں اپنا مشاہدہ کیا ہوں میں جی اس دور میں. جی جس کو بھی اس وقت میں امت جن کو بڑا مقام دے رہی ہے، پورے بھی ایسے نہیں ہیں، اور جتنے لیول پہ لے کر جا رہی ہے جی ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے. حضرت ہو نہ ہو تبلیغی جماعت کا ہی دیکھ لو جی، تو ابھی بڑے بڑے امیر بن جاتے ہیں اور ان کے بہت بڑے ہزاروں کا مجمع رہتے ہیں، ان کو بات کرنے کے لیے دیتے موقع. جی مگر وہ اتنا علم نہیں رکھتے جس طریقے سے وہ مجمع میں ان کے لیے ایسا علم ہونا چاہیے. جی تو ان کی صلاحیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، پھر بھی کیا ہے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت میں آپ دیکھیے تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ویسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. حضرت ہم یہاں پر قرآن اور حدیث دیکھیں گے. حضرت ہمیں قرآن اور حدیث کا پابند، یعنی کہ قرآن اور حدیث اجماع قیاس، یعنی کہ اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں حضرت، یہ اصول ہے. مولانا طارق جمیل صاحب خود اپنے بیان میں کہتے ہیں، سنے نہیں آپ کو؟ جی کیا بولتے ہیں حضرت؟ میں اتنا پڑھنے میں نہیں تھا جس طریقے سے کیا پڑھنا تھا، میں اتنا پڑھنے میں نہیں تھا. حضرت وہ کہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت، حضرت وہ صلاحیت ان کی بیکار ہے، لفاظی ہے حضرت. میں کھلی طرح سے بولتا ہوں. ایسا نہیں بول سکتے. دیکھو میں بھی سنتا ہوں بیان کے، بچپن سے سنتا ہوں. حضرت آپ بچپن سے سنتے ہیں اس لیے ان کو صحیح کہہ رہے ہیں، کس بنا پر صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں ان کی باتیں سنو، بولتا ہوں ان کے موضوعات ہوں گے نہیں، کرتے ہیں، عادت ہے ان کی، اور رجوع نہیں کرتے. ہاں رجوع نہیں کرتے ہیں اور ریپیٹ بھی کرتے. میں خود بولے نا ریپیٹ بھی کرتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جن کے بیان سن کر کے زیادہ رونے والے ہیں وہ مولانا طارق جمیل. حضرت شیعہ بھی روتے ہیں. حضرت شیعہ بھی روتے ہیں. جی حضرت شیعہ بھی ماتم کرتے ہیں، حسن حسین کے اوپر ماتم کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پر ماتم کرتے ہیں. تو اب ہر رونے والے تو شیعہ نہیں ہو جاتے نا حضرت. شیعہ تو نہیں ہوتے، لیکن آدمی روتا کس لیے ہے حضرت یہ بتائیے. طارق جمیل صاحب کا بیان سن کر روتا کس لیے ہے؟ موضوعات سن کر. اللہ کی محبت پہ حضرت، اللہ کی محبت کیا سنیے حضرت، بے شک حضرت کچھ تو ایسی قربانیاں جن کا تعلق دین سے کچھ نہیں آتا، صرف موضوعات سے ہوتا ہے. رلانا کوئی اصل بات نہیں ہے حضرت، رلانا کوئی اصل بات نہیں ہے. شیعہ بھی رلاتے ہیں حضرت. جو تاثیر ہے نا حضرت سنیے، جو اب میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے دل کی طرف مائل کرنے کے لیے بیان سیکھتا ہے وہ اس کی فرض اور نفل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. سنو بولتا ہوں، ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کی کیا نیت ہے میں بھی نہیں جانتا. انہ علیم بذات الصدور. بے شک حضرت یہاں پر معاملہ ختم ہوتا ہے. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر پر آپ فتویٰ دیں گے کہ نہیں؟ ظاہر وہ مانیں گے چاہے ان کی نیت صحیح ہو یا غلط ہو. ہاں تو ظاہر کیا ہے؟ موضوعات نقل کرتے ہیں. ظاہر پر فتویٰ دیں گے تو امین صفدر امین اکاڑوی صاحب نے بھی ظاہر پر ہی فتویٰ دیا تھا، یعنی کہ فتویٰ دیا تھا، ان کو ایک تحریر پہنچائی تھی. مفتی سعید صاحب ان کے پاس گئے تھے بات کرنے کے، لیکن وہ نہیں آئے اور یہ رجوع نہیں کرتے. حضرت یہ شیعہ کو صحیح کہتے ہیں. آپ چلیے حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کیا ہے؟ کون شیعہ میں آ کر کے وہ کافر ہیں جی، اور دائرے اسلام سے ہٹ چکے ہیں، وہ جی اسلام میں داخل نہیں شیعہ. جی اب میں کہہ رہا ہوں یہ شیعہ کے دیکھیے مولانا سید اندر شاہ صاحب ابھی سنے ہوں گے نا.
انظر شاہ صاحب جی، انظر شاہ صاحب جی بنگلور وہ کوئی کسی کو دیکھ کر کے بات کرتے ہیں کیا بتاؤ؟ حضرت وہ کسی کی بات، وہ دین کی صحیح ترجمہ نہیں کرتے ہیں. نہیں وہ کسی کو سامنے رکھ کر کے یا کسی کو بڑھاؤ چڑھاؤ کرنا وہ ان کے پاس وہ عادت نہیں ہے. جی میں زیادہ تر نہیں سنتا ہوں. حق ہے وہ حق بتا دیتے ہیں. جی تو مولانا سید انظر شاہ صاحب خود ان کے بیان میں آپ سنے ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں. جی ان کی تعریف کی ہے. ہاں ان کی کیا بولے اب یہاں پر انظر شاہ قاسمی صاحب کی بات نہیں لی جائے گی. ان کی تعریف کر دی تو انہوں کی بات نہیں لی جائے گی نا حضرت. میں یہ کہ بڑے ان کو مانتے ہیں. حضرت کیوں مانے حضرت؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی. میں یہاں پر کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی مانتا ہوں مگر ان کی عقیدت میرے دل میں ہے. حضرت عقیدت میری بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے. عقیدت میری بھی ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے. میری بھی ہے عقیدت. بریلویوں کو میں بھی مسلمان مانتا ہوں، لیکن جنہوں نے شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، ہم اس کو مشرک ہی کہیں گے، کافر ہی کہیں گے. اب یہ یہاں پر بیٹھ کر شرک اختیار کرنے والوں کو بھی صحیح کہیں گے تو کیا ہم ان کو مان لینا ہمارا ٹھیک ہے یا ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو چکا؟ وہ صحیح نہیں کہتے، ان کو غلط بھی نہیں کہتے. اچھا آپ کے اندر ایک غلو والی محبت بیٹھ گئی ہے، جیسے طارق جمیل صاحب کے اندر بیٹھ گئی کہ سب کو صحیح مان جاؤ یا سب کو اپنی طرف بلاؤ. یہ اس طریقے جی ایسا نہیں ہے. نہیں حضرت محبت ہے نا. دیکھیے حضرت اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. میں آپ کو ایک آج راز بتاتا ہوں. میں نے ہمیشہ ہر کسی کو دنیا میں، چاہے میرے ماں باپ ہوں چاہے کون، سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، سب سے بڑھ کر. اس سے پہلے اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد جتنے بھی ہیں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جتنی اس کی ضرورت کے بقدر اس سے مجھے محبت عطا کرتے ہیں. اور میں اس کی فلاں بات بھی، ایک بات بھی نہیں مانتا جب تک کہ میں پوری طرح سے اس کی تحقیق نہ کر لوں. اور علماء دین جس آدمی کو غلط کہتے ہیں اس آدمی کو میں نہیں مانتا. موجودہ علماء طارق جمیل صاحب کو ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے مجھے نہیں پتا. لیکن جمیل صاحب کے متعلق جو بھی لکھ رہے ہیں جی وہ ان کی جو موضوعات حدیث ہیں اس کے متعلق لکھ رہے ہیں. اگر ان کی خوبیوں کو دیکھا جائے، ان کی خامیوں کو دیکھا جائے، خوبیاں زیادہ ہو جائیں گی. نہیں حضرت خوبی کیا ہے؟ لفاظی اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے. جی نہیں ایسا نہیں ہے نا حضرت. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو حضرت اپنے دل کی طرف دیکھیے. پہلے تو یہ فلسفہ اور حضرت ایک چیز بتاتا ہوں. چلیے، انہوں نے ایک بار کہا ارے قرآن نہیں پڑھا، کم از کم علامہ اقبال کو تو بھی پڑھ لیتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ. اور سنیے، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ یعنی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کیا وہ اچھی ترجمہ نہیں کرتے ہیں دین کی؟ نہیں وہ تو صحیح بتاتے ہیں پورا. جی پورا صحیح بتاتے، جو حدیث میں رہتے ہیں وہ صحیح بتاتے. جی حضرت وہ اہل حدیث تھے. میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا موقف بتاتا ہوں، وہ گمراہ ہے. اور بار بار بیچ میں علامہ اقبال کو بیچ میں لاتے ہیں، علامہ اقبال کا فلسفہ بیچ میں لاتے ہیں. اور طارق جمیل صاحب کو بھی میں نے تفسیر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ علامہ اقبال کو کھینچتے ہیں. کسی شخصیت سے متاثر ہو کر خود اپنے آپ میں ایک شخصیت بنانا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنا ہی ایک نظریہ. کیوں حضرت اکابر علماء، جمہور علماء کے پابند ہوئے بغیر اپنا ایک راستہ کیوں بنانا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں، سنیے. سعد کاندلوی گمراہی کے راستے پر ہے، امارتی طبقے کا امیر ہے، امیر بالجبر ہے. میں نے وہی تحریر کیا تھا آج. اب آگے جو ہے وہ شورا کے حمایتی ہیں طارق جمیل، موضوعات بیان کرتے ہیں اور اہل حق کا لبادہ اوڑے ہوئے. دیکھیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں، سعد کو ابھی تک خارج نہیں کہا گیا اہل السنہ والجماعت سے، صرف گمراہی پر چلنے والا کہا. اور مولانا طارق جمیل صاحب اہل حق کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دے رہے ہیں شورا کے اندر بیٹھ کر، اور یہ اہل السنہ والجماعت کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، صرف گمراہی پر ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو جو بھی ان کے بیانات ہیں کس کے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے. کسی کا بیان حجت ہے. چلیے میں آپ کی تمام بات، میری بات چھوڑیے، آپ کی بات. کسی کا بیان حجت ہے یا قرآن و حدیث حجت ہے؟ قرآن و حدیث ہی کی تو بات بتاتے ہیں، وہ تھوڑے ادھر وہی تو بتاتا ہوں. چلیے ہم جو رد کرتے ہیں وہ غلط باتوں کا ہی تو رد کرتے ہیں. اب وہ جو بیان کرتے ہیں شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے
اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہے حضرت وحدانیت دیکھیے وحدانیت نہیں بیان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بیان کریں گے تو دکان ہی نہیں چلے گی. نہیں ایسا نہیں، آپ وہ غلط چلیے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم ان کی نیت کو نہیں دے سکتے اور دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے یا صرف لفاظی کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں؟ میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آپ دل کا حال نہیں جانتے، پہلے بتا دے رہا ہوں قرآن کے اصول کے ساتھ، انہ علیم بذات الصدور. میں دلوں کو تو نہیں جانتا، جو ظاہر میں وہ تو دکھ رہا ہے نا، مان لیا نا. ابھی تو کیسا بتائے کہ ظاہراً کیا وہ حدیثوں موضوع بیان کرتے ہیں، مگر ظاہر میں تو دکھ رہا ہے کہ وہ اخلاص ان کا نظر آتا ہے. اللہ کی میں مانتا ہوں طارق جمیل صاحب اللہ کی وحدانیت جو بیان کرتے ہیں وہ بہت زبردست بیان کرتے ہیں، زبردست، جس کی مثال میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہ سمجھیے کہ ان کے علاوہ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی چھوڑ دیجیے گا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ زبردست بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا اللہ کریں گے؟ ظاہر کچھ علامت قیاس و قرینہ پایا جاتا ہے. آپ ظاہر پر تو دیکھیے حضرت، انسان ظاہر پر ہی محبت کرنے کا، دیکھیے انسان ظاہر ہی پر تو محبت کرتا ہے نا حضرت. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کس کے لیے بیان کرتے ہیں، سارے کہیں گے اللہ کے لیے. حضرت اللہ کے لیے بیان کرنا یا اللہ کا استعمال اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے بیان کرنا، یہ الگ الگ شے ہے. آپ کسی سے، میں کہتا ہوں جتنے بھی علماء اکرام ہیں، چلیے کسی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. حضرت وہ پورے علماء مل کر بھی فیصلہ نہیں کرتے. حضرت وہ پورے علماء مل کر بھی فیصلہ نہیں کرے. قیامت کے دن اللہ جب فرض نماز قبول نہیں کرے گا، نفل نماز قبول نہیں کرے گا، جب پتا چلے گا کہ کون کس کے لیے جوڑ رہا تھا. یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں، سنو آپ ہی وہ جو پہلے میں سن رہا ہوں آپ کی زبان سے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی طرف کھینچنے کے لیے لوگوں کو اس طریقے سے نہیں حضرت، آپ ان کے بیان کی تعریف کر رہے اور ان کو صحیح بتا رہے نا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے اپنے دل کی طرف مائل کرنے کے لیے. کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، کسی بھی علماء اکرام ہیں، علماء دیوبند جتنے کسی سے بھی پوچھ لیں بات، اگر کہہ دیں تو مجھے سے رابطہ کریں انشاءاللہ. میں بھی ہمارے خود استاد جو ہیں ان کی زبانوں سے میں سنیا ہوں ان کے متعلق کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا معجزہ ہے، یعنی کرامت ہے. معجزہ غلط ہو گیا، کرامت ہے ان کی کہ لوگوں کو اپنی طرف کیا کرتے ہیں راغب، یعنی لوگ ان سے جڑتے ہیں اور لوگ ان کے بیانات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اثر لیتے ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کرامت ہوتا ہے. خود میں اپنے کانوں سے سنا. ان کی کرامت کا کیا، ان کی کرامت کو کچھ علماء نے کیا کیا ہے کہ بتایا ہے کہ یہ موضوعات نقل کرتے ہیں. مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی صاحب کے زیر نگرانی مفتی یاسین خان میواتی صاحب، یاسین خان صاحب، اور دوسرا جو ہے وہ کلمۃ الہادی الی سواء السبیل، اس کتاب میں ہے، میں آپ کو شاید بھیج دوں گا اس کو. اور مفتی عیسیٰ گورمانی صاحب کوئی ایسے ویسے عالم نہیں تھے، میں آپ کو کتاب بھیجتا ہوں، دیکھ لیجئے گا. ان کا غلو یہاں پر موضوعات نقل نہیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے فلاں موضوع بات کی ہے، لیکن انہوں نے جہاد فرض نہیں ہے اس کے بارے میں، جیسا کہ مفتی ضرب علی خان جمیل صاحب کی کچھ کمزوریاں ہو سکتی، بہت کمزوریاں، اور ان کی تنبیہات بھی کی گئی ہوں گی، پھر بھی انہوں نے 90% کمزور ہیں علم کے معاملے میں. طارق جمیل صاحب کو اس وقت سب سے بڑے، اگر حضرت آپ کے نزدیک ہوں گے، ہمارے نزدیک انشاءاللہ والے یہ عوام مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سے اثر لیتے ہیں. جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی ایسا فون نہیں ہے کسی کے، نہیں سن لو میں بولتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان کوئی ایسا فرد نہیں ہے مسلمان جس نے نہ سنا ہو مولانا حضرت. دیکھیے حضرت وہ یہ میرے ہاتھ دیکھو سنتا، میں کہنے کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے تو یہ حضرت مقام دیکھیے، مقام دیکھیے مل جانا الگ بات ہے،
لیکن دین کی مقام مل جانے کے بعد دین کی غلط ترجمانی کرنا یہ الگ بات ہے. غلط ترجمانی پوری طریقے سے نہیں کر رہے ہیں نا. اچھا آپ کافر نہیں دھیرے دھیرے سے حضرت قادیانی کیا کر رہا تھا؟ دھیرے دھیرے سے کیا کر رہا تھا؟ بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا. ان سے مت جوڑیے آپ. نہیں حضرت اصول کے میں نہیں جوڑ رہا ہوں. میں نہیں ہرگز نہیں جوڑوں گا. طارق جمیل صاحب اہل السنہ میں ابھی تک شامل ہیں. دھیرے آ کر کے ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. نہیں بے شک حضرت قادیانی دھیرے دھیرے اپنے دھیرے دھیرے بتاتے بتاتے کہاں تک پہنچا؟ ان کا تو ہے وہ جو ان کے تو ہمیں بیان سنتے بھی نہیں نا. وہ حضرت بیان سنتے نہیں، وہ کتابات میں ان کے بیانات کچھ موجود نہیں ہے. کہاں تک گئی نوبت؟ کہاں تک گئے؟ وہ تو شروع سے ویسے ہی تھے، وہ چھوڑ دو. لیکن ہاں لوگوں کو فلسفے میں پھنسایا کہ نہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ لگایا کہ نہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب ایسے نہیں ہیں. حضرت کہ وہ چاہے میں انشاءاللہ میں دیکھو میں بھی وہ ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن ان کی جو بات چلیے آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں. میں جو جتنے بیانات امت میں پھیل چکے تھے، جس کو صحیح سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شریعت کے اندر اس کا دار و مدار ہے، ان بیانات کا رد علماء حق جو ہیں، جیسا کہ ہمارے مفتی سعید صاحب پالن پوری، پڑوس والے مفتی سعید خان صاحب، پھر شعیب اللہ خان مفتاحی، پھر مفتی یاسین خان صاحب، پھر مفتی مبین الرحمان صاحب، کہ ان کے بیانات میں موضوعات انہوں نے حدیثیں کی، مگر ان کی شخصیت کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ تو بتاؤ. تو ہم ہر شخصیت دیکھیے انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے شخصیت کو مانتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. ہم کہاں کافر و مرتد زندیق کہہ رہے ہیں. جیسا کہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ یہ زندیق ہے، ساتھ کو بھی زرخرید کہہ کر گئے وہ مرنے سے پہلے، اور ان کو بھی زندیق کہتے ہیں. اور اس کا کیا کہتے ہیں، یہ طارق جمیل جو ہے زبان میں ننگا ہو چکا ہے. زبان میں مفتی اب چلیے آپ طارق جمیل صاحب کے بیان کو حجت بنائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں مفتی ظفر علی خان صاحب کا بھی بیان حجت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی زبان ننگی ہو چکی ہے. طارق جمیل صاحب کی بیان ننگی ہو چکی ہے. نہیں ننگی تو ہوگی مگر فائدہ بہت پہنچا ہے، یاد رکھو. ارے حضرت موضوعات سے دین کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا کسی آخر حضرت. چلیے میں ایک بات بتاتا ہوں. قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی چیز گڑھ کر اپنی طرف سے اس لوگوں کو اس کی طرف مائل کر کے اس کے عمل کی طرف بلا کر کیا ان کی آخرت اور دنیا و آخرت بنے گی؟ سنو بولتا ہوں، غلط روایت کر کے لوگوں کو غلط وہ حدیثیں ان کو ذہنوں میں بٹھے نہیں، مگر ضرور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کی ہے انہوں نے. حضرت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کی محبت انہوں نے دلوں میں بٹھائی ہے. ان کا یہ حضرت آپ کو غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ ہے. غلط روایات بیان انہوں نے اللہ کی محبت نہیں بٹھائی. ایک حدیث قرآن و حدیث میں ہے جو صحیح ہے، انہوں نے وہ باتوں کو حضرت پھر علماء نے جو ان کی باتوں کی نکیر کی ہے اس کا کیا؟ اس کا تو تھوڑا بہت نکیر ہو، تھوڑا بات نہیں حضرت، پوری طرح رد کیجیے نا حضرت، پوری طرح عمل کیجیے. 100% میں سے 100% پر قائم رہے. بیان میں 2-3 انہوں نے کچھ ایسی حدیثیں بیان کر دی ہوں گی جو موضوعات ہوں گی. 3-4 حدیث. چلیے آپ مان رہے ہیں 2-3 میں آپ بیان میں رکھ لو. ہاں پورے بیان میں حدیثیں حضرت پورے بیان میں 2-3 حدیثیں موضوع کیا بیان کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. میں تو چلیے آپ کہتے ہیں ریپیٹ. چلیے آپ نے شروع میں کہا تھا ریپیٹ بیان کرتے ہیں، تو کیا ریپیٹ بیان کرنا جائز ہے؟ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سنو بولتا ہوں، سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ جی فہو فی عیشۃ راضیہ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا پلہ بھاری ہوگا جی اس کا فیصلہ کیا جائے گا. جی اب وہ پورا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو، بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے. بے شک بے شک بے شک حضرت وہ تو معصوم ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. ان کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ ایسا نہیں جو گنہ جس کے نام اعمال میں گناہ نہ ہو. جی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا 50 کیا ہے پورے ترازو کو تولا جائے گا، جو بھاری ہوگا گناہ ایک طرف رہیں گے اور نیکیاں ایک طرف ہوں گی. جی تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک انسان ہے. اور حضرت اب ان کے اعمال کا آدمی سے تو اب آپ دیکھیے غلطیاں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں، آدمی کفر تک چلا جاتا ہے. ان کو بتایا بھی گیا ہوگا بے شک، پھر بھی انہوں نے نہیں لیے ہوں گے حضرت. وہ ان کی ہے، مگر زیادہ تر انہوں نے جو روایتیں کی ہیں، جو بیانات میں انہوں نے جو باتیں لائی ہیں جی. حضرت چلیے اب مسائل کے بارے میں کہتا ہوں. میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کا ذکر کرنا اور حضرت علی رضی اللہ
عنہ کی طرف سے معذرت کا ذکر کرنا خلاف دیانت ہے. یہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت امت کے لیے عین رحمت تھی، اسے اختلاف امت سے تعبیر نہ کیا جا سکتا. یہ اس طریقے کی چیزیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عدم تقرر اس بنا پر تھا کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے نہیں جو مولوی صاحب نے بیان کیا ہے. یہ کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کے عنوانات کہہ رہا ہوں میں آپ کو کیا ایسے بہت سی چیزیں ہیں حضرت. یہ مسائل میں بھی موضوعات کو اگر نہیں موضوعات کا میں نے موضوعات کو تو خود آپ نے مان لیا ہے. موضوعات کو آپ نے خود مان لیا ہے کہ موضوعات نقل کرتے ہیں 2-3. ٹھیک ہے، 2-3 نقل کرتے ہیں تو اس کو نقل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نقل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات میں آگے کہہ رہا ہوں ابھی کہ نقل جائز نہیں تو پھر رجوع کرنا بھی ضروری ہے، تصریح کرنا بھی ضروری ہے. اب وہ رجوع کر رہے ہیں، تصریح نہیں ہو حضرت. نہیں کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب ہونے پر خاموش رہ جائیں؟ وہ تو میں یہ خاموش رہنا ہے کیا؟ اتنا بتائیے. چلیے جو موضوعات نقل کرتے ہیں اس پر خاموش رہنا ہے کہ نہیں؟ اب یہ اب چلیے مدرسین کی تنخواہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے سعد کاندھلوی کے خلاف فتویٰ دیا. اب آج ایک چیز ان کی چل رہی ہے کہ یہ بھی خانقاہ اور مدارس کے خلاف ہیں. یہ دین کے قلعوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ توڑنا چاہتے ہیں. مولانا سعد کاندھلوی تو حضرت آپ سنیے حضرت. مولوی سعد کاندھلوی جب موضوعات بیان کرتا ہے، مولوی سعد کاندھلوی جب تفسیر بھی رائے کرتا ہے، مولوی سعد کاندھلوی احادیث کی مرجو تشریحات کرتا ہے، تو آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مانتے ہیں. جب اب وہی پڑوس کے علماء جب یہ کہہ دیں کہ پورے اجماع کے ساتھ کہہ دیں وہاں کے علماء کے فلاں کی بات جو ہے وہ غلط ہے، فلاں کی کتاب پورے غلط نہیں ہے نا، 2-3 میں کہہ رہا ہوں پورے غلط ہیں. کون حضرت آپ حضرت پوری بات غلط نہیں ہوتی حضرت. دیکھیے بیان میں الحمدللہ سنیے، بیان میں الحمدللہ رب العالمین پر ہی شروع ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے نا حضرت. بیان کے اندر جو موضوعات نقل ہوئی ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں. جو اکابر کے مسلک کے تحت وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ عقیدت صحیح نہیں ہے، وہ افکار صحیح نہیں ہے، وہ نظریات صحیح نہیں ہے، ہم اس کا رد کر رہے ہیں. ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے افکار صحیح نہیں ہیں کیا حضرت؟ وہ شیعہ کو صحیح کہتے ہیں حضرت. وہ عباس نقوی اللہ کو حضرت علی کو حضرت سنیے. اب میں کہتا ہوں امام جی من کنت مولاه وہ اخلاق دکھاتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں. حضرت غدیر خم ابھی گزرا ہے نا حضرت. غدیر خم کے بارے میں شیعہ کیا رکھتے ہیں عقیدہ؟ اور من کنت مولاه فعلی مولاه، اور اہل السنہ والجماعت کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. اور امام شافعی کا قول ان کی دیوان میں سے اٹھا کر کہتے ہیں جس سے امام شافعی کا تعلق ہی نہیں ہے کہ جو شخص جو ہے اہل بیت کی محبت میں روئے وہ شیعہ ہے، وہ اس طریقے سے کچھ ہے. وہ مولانا اگر ہاں سنیے حضرت، اگر سنیے اگر اہل بیت کی محبت میں رونا کا نام شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہوں. امام شافعی کا قول کہتے ہیں، دیوان میں ان کے کہتے ہیں، آج تک اس کی وضاحت کوئی نہیں کر پایا. اس طریقے کے عقائد یہ آدمی یہ ٹرانسفر ہے، ایجنٹ گیری. دوسرے فرقے کے افکار و نظریات جو ہے وہ اہل السنہ والجماعت کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل السنہ والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر. کمزوری ہے ان کے علم کی حضرت. کمزوری عقیدت تک چلی گئی، جزئی معاملات نہیں، موضوعات تک نہیں رہا بس معاملہ. یہاں تک چلی گئی ہے کہ ایک فلسفانہ طریقہ ہو گیا کہ دوسروں کے افکار و نظریات اہل السنہ والجماعت پر تھوپ رہے ہیں. شیعہ کا کچھ عقیدہ، شیعہ کا کچھ وجود تھا کیا حضرت؟ صحابہ کے دور میں شیعہ کا وجود جب نہیں تھا تو شیعہ کو کیوں تھوپ رہے ہیں ہم پر؟ بریلوی کا جب وجود نہیں تھا تو بریلوی کے افکار و نظریات ہم پر کیوں تھوک رہے ہیں؟ احمد رضا کے افکار و نظریات کیوں اس میں پھرو رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت کے ممبر پر بیٹھ کر، ریونڈ کے مرکز کے ممبر پر بیٹھ کر، اور اپنے چینل کے ممبر پر بیٹھ کر، اور دوسرے بے حیائی والے اسٹیجز کے اوپر بیٹھ کر دوسرے فرقوں کے افکار و نظریات ہم پر کیوں تھوپے جا رہے ہیں؟ اسی چیز پر مفتی ظفر علی خان صاحب ان کو زندیق کہہ گئے. یہ زبان میں ننگا ہو چکا ہے. زبان میں ننگا ہونے کا مطلب 2 طرح کے لیجئے کہ کچھ بھی بولے، اور یہ دوسرا یہ کہ لغوی معنی یہ کہ فحش گوئی کرے. شرعی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ بھی بولے، یعنی کہ قرآن اور حدیث میں کچھ بھی کرے.
سیدھی طرح سے دکھائی نہیں دے گا حضرت. قرآن کی تحریف کرنے والے، قرآن احادیث کی مرجو تشریحات کرنے والے کو سیدھی طرح نہیں دکھائی دے گا کہ یہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے. کوئی آدمی مانا ہی بدلے گا، اصل نہیں بدلے گا. اور جی جگہ پہ تعریف کر رہے ہیں، بتاؤ. دیکھیے حضرت، میں ساری جمیل صاحب تحریف کر رہے ہیں، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں. اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ نہیں ہے، شیعہ کے ساتھ نہیں ہے، بریلوی کے ساتھ نہیں ہے، غیر مخلدین. آپ کو پتا ہے، سنیے حضرت، مولانا مولوی طارق جمیل، سنیے، مولوی طارق جمیل اہل حدیث غیر مخلدین کے لیے حجت بنے تھے. 8 رکعت کو ثابت کیا تھا. نہیں، آپ جو باتیں بتا رہے ہو، آپ جو باتیں مجھے بتا رہے ہیں، کوئی ایسا کلپ ہو یا مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی ایسا بیان ہو جس میں ان کے سامنے بیٹھ کر کے سوالات کیے گئے ہوں، آپ شیعہ کو مانتے ہیں اور حضرت شیعہ کو، چلیے موضوعات حدیث سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اب میں آپ کو ایک انکار کر رہے ہوں کہ میں تحریر بھیجتا ہوں، میں رجوع نہیں کروں گا. نہیں، دیکھیے ایک تحریر 3 کتاب میں ہم جتنی بھی باتیں ان پر تھوپنا چاہے تو تھوپ سکتے ہیں. اگر تھوپنا چاہتے ہیں، کون سا تھوپنا ہے؟ یہ جو آدمی بیٹھ کر یہ بکے جا رہا ہے ننگی زبان سے، تو اس کو تھوپنا کون سا ہو گیا؟ وہ خود ہمارے اوپر تھوپ رہا ہے، سوال کر لیتے نا سامنے، ہم اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. تمہارے سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، کوئی ایسا ہے مجھے بتا دو. جی، اسی بات پر اب آ گئے آپ، صحیح بات پر آ گئے. تو اسی بنا پر صفدر امین اکاڑوی صاحب نے جو باتیں اپنی تحریر میں کی ہیں وہ علمی گفتگو ہے، میری زبان سے وہ نئی ترجمانی ہو سکتی، اور میرا مطالعہ اس بارے میں جو ہے گہرا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ کو تحریر سینڈ کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا، پھر معائنہ کیجیے گا، اور اپنے اہل حق علماء جو آپ کے علماء ہیں، یعنی کہ اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی شخصیت سے نہیں تعلق رکھتے، ان کو دکھائیے کیا اس کے پڑھنے کے بعد بھی طارق جمیل صاحب کی بات کو حجت بنایا جا سکتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی حجت نے بیان جو ان کا ہے، ان کے بیان کو سنا جا سکتا ہے. ارے حضرت، سنا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے حساب سے ہی اس کو لیا جا سکتا ہے. میں یہ بتاتا ہوں حجت ہے یا نہیں ہے، میں اتنا پوچھتا ہوں. طارق جمیل صاحب ہمیں دیکھیے سنا جا سکتا ہے. میں تو لانے کے لیے، ارے حضرت دوسرے علماء کہاں ہیں حضرت؟ دوسرے علماء کے نہیں سن سکتے کیا؟ دوسرے علماء ہیں تو عوام ان کو ضرور. چلیے حضرت، ہم اہل حق دیوبند کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا مرکز کہتا ہے ویڈیو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ ویڈیو بناتے ہیں اور شوٹنگ جیسی ویڈیو ہوتی ہے ان کے چینل پر. چھتری لگائی جاتی ہے حضرت، چھتری لگائی جاتی ہے، DSLR لگتا ہے. جو بھی ایم ٹی جے فاؤنڈیشن میں جو ہے چلیے یہ بازار میں جا کر عورتوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، شفقت کا ہاتھ، یعنی کہ شفقت کرنا، شفقت کی غلط ترجمانی کرتے ہیں. حضرت ان کا یہ تھا، یہ حضرت ان کی بہت بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی گمراہیاں ہیں جو جمیل صاحب کو مانی جا سکتی ہے. ایسی وہ شخصیت ہے مانی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں حضرت، میں ان کو مانتا اگر نہیں تھا تو میں ان کے بارے میں کہتا حضرت. نہیں، میں بڑے بڑے علماء اکرام کو بھی جانتا ہوں، بڑے بڑے اکابرین کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. یہ کہتے ہیں حضرت، یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند میں نے عزیر گل صاحب سے لی، یعنی حدیث کی اجازت میں نے عزیر گل صاحب سے لی. عزیر گل صاحب ان کو کیا موضوع روایت کی حدیث بیان کرنے کے لیے اجازت دی تھی؟ یہ محدث کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور قرآن کی تفسیر سنیے، میں ایک مقولہ آخری میں بیان کرنے والا ہوں، میرا آخری ختم نہیں ہوگا، میں اچھی طرح سے واقف ہوں ان کو. میں اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کرتا ہوں، اس کا ترجمہ میں اس طریقے. یہ مفسر ہے، آپ اس کی قرآن کی تفسیر طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، سمجھانے کے لیے قرآن کی تفسیر بر رائے کر معاف کرنا، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ علوم کی ضرورت اسی لیے ہے. کر رہے ہیں تشریحات کہاں غلط کر رہے ہیں؟ ارے علوم کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اس علوم کے دائرے میں رہ کر تفسیر کی جائے. نہیں، کوئی ایسا مجھے بیان بتا دو مولانا طارق جمیل جی، ولم یکن لہ کفوا احد. علماء کی تفسیر سے ٹکراتا کوئی بتا دو. حضرت جمہور علماء کی جو تفاسیر ہیں، دیکھیے جمہور علماء کے عقائد سے اب تک ٹکرائے ہیں، پتہ نہیں آگے جا کر جمہور علماء کی تفسیر سے بھی ٹکرائیں گے انشاءاللہ. اگرچہ یہی حال رہا تو آگے جا کر ہے خدشہ ہے کہ اب تک تو یہ صرف جو ہے موضوعات روایت کر رہے تھے،
امت میں ایک طرف یہ مرجو روایت تشریح بیان کر رہا ہے، کیا ہے، اماراتی طبقے کا یہ مرجو تشریحات بیان کرتا ہے. صحیح احادیث کی مرجو تشریحات بیان کرنا سعد کاندلوی کا کام ہے، اور یہاں پر موضوعات بیان کرنا طارق جمیل صاحب کا کام ہے. یہ بھی وہی طبقے کے ہیں، شورا کے. اور دوسری چیز بتا رہا ہوں میں کہ یہ تفسیر بالرائے کرنے اب تک یہاں تک نہیں آئے. میں نے سنا ہے میری کانوں سے ولم یکن لہ کفوا احد کا ترجمہ وہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیا ترجمہ ہوا؟ اور آپ بتا دیجئے یہ کس مفسر نے کیا ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد کا ترجمہ کر رہے ہیں. اور بیان القرآن اٹھا کر دیکھیے، معارف القرآن اٹھا کر دیکھیے، ہدایت القرآن اٹھا کر دیکھیے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ارے ہمسر نہیں، ترجمہ کرتے ہیں حضرت اس طریقے سے. میں اس کا ترجمہ مطلب یعنی تشریح دیکھیے، آپ یہاں پر بھٹک گئے. تشریح الگ چیز ہوتی ہے. اگر کہہ دیتے تشریح کے اندر کہ یہ ان کو عادت ہے نا لوگوں کو مائل کرنے کی، تو لوگوں کو اللہ کی ذات اور رسول کی ذات سے جوڑنے کے لیے اگر یہ کہہ دیتے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تشریح کی بات ہوئی. لیکن ترجمہ الگ بات ہے حضرت. لا مبدل لکلماتی، اللہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے کرو نا. ترجمہ چلیے میں اپنے ذہن سے بتا دیتا ہوں. لا تبدیل لکلمات اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تفسیر بھی اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ بات کہتے ہیں بہت یہ ناگوار بات ہے کہ ناگوار، میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہرگز ان کے متعلق نہیں کہنا چاہیے. اگر ہمیں نہیں جانتے حضرت ہم کہاں گے. چلیے میں نے اپنا نظریہ کچھ پیش کیا یہاں پر. میں نے اپنا نظریہ نہیں پیش کیا. میری یہاں پر میری بات کا کوئی اعتبار نہیں. میں صرف علماء دیوبند میں جو بات بتا رہے ہیں لوگوں کو راغب کرنے کی کوئی کتاب میں بھی ہے تو وہ بتا دو مجھے. حضرت یہ بات لے کر آپ جو بات بولتے ہیں نا لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اگر ہمارے علماء اکابرین علماء میں سے کسی نے کتاب میں لکھا تو مجھے بتا دو. آپ کا معنی سمجھا نہیں میں. لوگوں کو اب بولے نا لوگوں کو اپنی مائل کرنے کے لیے کرنے کے لیے میں آپ کو اگر کوئی بھی علماء دیوبند میں سے کسی نے بھی لکھا ہو تو مجھے نہیں علماء دیوبند. چلیے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے آپ جا کر دارالعلوم دیوبند اور دیگر تمام لوگوں کے فتاوا چیک کرنا چاہیے. میں پڑھوں گا ان کے اس میں یہی بات پاؤں گا کہ انہوں نے موضوعات روایت کو نقل کی ہیں. لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کی ہے یا نہیں کی. میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا. آپ میری بات سن لیجیے گا. نہیں یہ بات سمجھانے کے لیے نہیں. سنیے میں نے لکھی ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی نے نہیں لکھی. میں آپ کو آگے ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ کا نظریہ ہے. فرق پڑتا ہے سامنے والے سننے والے. حضرت یہ سنیے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کی زبان کی چاشنی جو ہے وہ چاشنی کے لیے صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بلانے کے لیے بھی. یہ بات نہیں بتانا یار. دیکھیے حضرت یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. نہیں کہنا چاہیے وہ کس لیے راغب کرنے کے لیے. حضرت یہ پھر سنیے، اب یہ کیوں اب میں فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کیوں موضوعات بیان کرتے ہیں. نہیں کہے جا سکتے کہ انہوں نے راغب کرنے کے لیے کہے. اتنا تو کہہ سکتے ہیں انہوں نے موضوعات کو نقل کیا ہے. اب یہ چلیے ہمارے علماء اکابرین دیوبند کا یہی استعمال، ان کا قلم بھی اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ان کی زبان بھی اس طریقے سے. کسی کی ذات پر ایسے الفاظ نہیں کہتے کہ وہ سننے والوں کے اوپر ان کی. اب میں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں. چلیے میں فیصلہ نہیں کرتا. میں نے بھی ایک سمجھانے کے لیے بات کہی تھی. مائل کرنے کے لیے میں جو حدیث بیان کر رہا تھا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اس بارے میں. آگے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی نے نہیں بھی لکھا لیکن یہ جھوٹی روایت بیان کر کے آپ نے مان لیا، اللہ کا شکر ہے. اور دوسرے لوگوں کے عقائد یعنی کہ دوسرے فرقوں کے عقائد ہمارے اہل السنہ والجماعت کے ساتھ جوڑنے کی جب کوشش کر رہے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں بولے کہ شیعہ آ کر کے صحیح ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کبھی شیعہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہیں یہ کہتے ہیں حضرت. نہیں بتا تو کوئی بیان. شیعہ جو حضرت شیعہ کا جو عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اچھا مولا کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کون سی؟ مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں. کئی معنی ہوتے ہیں. دوست کے معنی اہل حق من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی تشریح میں جو ہے ترجمے میں اور تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ دوست لیا گیا، بس دوست لیا گیا. ہاں تو ان کا کیا ہے وہ تو لیں گے نا. ہاں جو یہ شیعہ مولا کس کو کہتے ہیں؟ کافر و مرتد دائرہ اسلام سے خارج. یاد کرتے ہوں گے. الوہیت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی کے الوہیت کے قائل.
شیعہ الگ معنی سے وہ لیتے ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کا الگ مطلب ہوگا اس کے. ارے پھر وہ شیعہ کو صحیح کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں یہ وہ صحیح ہے؟ نہیں وہ بتا دو نا مجھے، وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے بول کر. حضرت آپ سمجھے نہیں، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ جو مولا کہتے ہیں حضرت علی کو وہ صحیح ہے. شیعہ جو کہتے ہیں مولا، وہ اگر الفاظ اس طریقے سے نکالیں تو چلیے آپ کی تعویل مانتے ہیں کہ تعویل ہے، لیکن تحریف کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. یاد رکھیے گا تعویل دینے والا اچھی طرح سے جانتا ہے بچا سکتے ہیں، لیکن تحریف ضرور ہے. حضرت تعویل دینے والے نہیں، شیعہ انہوں نے اپنی زبان سے زبان میں لا کر آئے ہوں کہ جو جملہ کہتے ہیں صحیح وہ لے کر آ جاؤ. ارے ہاں وہ باقاعدہ اس کا جوڑ ہے، میں ویڈیو بھیج سکتا ہوں. ویڈیو بھیج دو نا ان کا ویڈیو. انہوں نے کہے ہوں شیعہ جو اس طریقے سے کہہ رہے ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے. جی سنیے یہاں پر سنیے، تحریف کرنے والا یا دوسروں کا عقیدہ یہاں پر لا کر ٹھوسنے والا وہ کھلا پوری طریقے سے کفر بیان نہیں کرے گا. وہ ہے نا، وہ چھپ چھپا کر بیان کرے گا. میں بھی ہے نا تھوڑے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، دیوبندیوں کو تسلیم کرتا ہے. چلیے میں ایک بات بتاتا ہوں. مائل کرنا نہیں ہوں، سنو بولتا ہوں. مائل کرنے کا فیصلہ گیا ہوا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے علماء کو میں جانتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کا ہتھوڑے کو سب تسلیم کرتے ہیں. ارے تسلیم کرتے ہیں، قرآن اور حدیث تسلیم کریں گے اور کرنا ہی پڑے گا ان کو. ارے کیا جو ان کے موضوعات ہیں ان کو ٹھکرائیں گے، جو غلط ہے وہ غلط کہیں گے، جو صحیح ہے صحیح کہیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب ایسے ہیں کہ یہ کون سی حجت باندھی کہ ان کو ماننا ہی پڑے گا؟ یہ کون ہے؟ کیا عقیدت ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ عقیدت اپنے دل کا حال دیکھیے. ساری دنیا کے مسلمان حضرت ساری دنیا میں یہ آدمی نہیں ہے، بس یہ آدمی نہیں، یہ آدمی کل کو مر جائے اللہ دوسروں سے کام لے گا. آپ بھی مر جائیں، میں بھی مر جاؤں، دوسروں سے کام لے گا. یہ سب جو ہے نا، طارق جمیل صاحب نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کام لے رہے تھے. حضرت میں ایک بات آنے کے بعد ہی کام نہیں لیے. اس وقت جو چل رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے کام لیا وہ لیا ہے، بعد میں بھی جن سے لینا اللہ تعالیٰ. چلیے میں آخر میں ایک سوال کرتا ہوں. یہ جب لندن UK کینیڈا، جن کو مانا ہے لندن UK کینیڈا میں جب یہ جا کر سفر کرتے ہیں تو وہاں جا کر عورتیں اور مرد دونوں حضرات کا اجتماع ہوتا ہے، دونوں حضرات کو سامنے کھڑ کر دونوں حضرات کا اختلاط ہوتا ہے. ویسے جگہ پر جا کر یہ کیا ہے وہ اجتماع کرتے ہیں. اختلاط ہوتا ہے، مگر حضرت یہ کون سی تعویل لے گھسے ہے کہ ہر بات سے ان کو بچانا ہے آپ کو. چلیے میں آپ دوبارہ کہتا ہوں، آخر کہتا ہوں، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اہل حق جو ہے وہ دب کے رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. حضرت یہ ہے نا اپنے اقتدار. چلیے میں بھی مائل ہوا تھا ان کے پاس کہ یہ مولا جو کہہ رہے ہیں، مولا کا معنی جو کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی صحیح ہو گئے، میرے اندر گھس گیا. تو یہ مائل کرنا ہوا کہ نہیں؟ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ انہوں نے مائل کر دیا؟ میرا دل مائل ہوتا، میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دوں گا. شیعہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شیعہ جو کہہ رہے ہیں مولا وہ صحیح ہے تو میں مان گیا تھا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عرفان حضرات میری زبان مولا علی کہنا غلط ہے کیا؟ مولا علی کہنا غلط ہے، ناجائز ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. مولا کا معنی کیا لیں گے؟ مولا کا معنی دوست لیں گے اتنے حد تک. ٹھیک، اس سے پہلے مولا کر کے علی مولا علی کہہ دوں تو کیا ہو جائے گا؟ مولا آ گئے نا، مائل ہو گئے، مائل ہو گئے. نہیں میں سنو بولتا ہوں، اگر مولا علی کہنا ہی غلط ہے یا حدیث ہی کو نکال دو پھر. جی اہل السنہ والجماعت جمہور کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ باطل کا شعار ہے، فرقہ شیعہ کا شعار ہے جو مذہب اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے. مولا کا معنی اہل السنہ والجماعت میں دوست کا معنی لیتی ہے، صرف حدیث کے ترجمے تک، حدیث کے تشریح کے اندر محدود ہونے کے تک، بس اتنا دائرے میں. ایک حدیث کا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ بات اسی میں رہے گی، اڑ کر دوسرے حکم پہ نہیں جائے گی. آپ فضیلت بیان کریں گے فجر کی نماز کی 2 رکعت کی فضیلت. اہل سنت والجماعت اس کا معنی لیتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی وہی معنی لے رہے ہیں. حضرت آپ تعویل دے رہے ہیں نا. نہیں تعویل کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے آپ مائل ہو گئے تھے کہ نہیں مولا علی کہنا درست ہے، کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے کو میں یہاں پر ثابت کر دیا کہ درست ہے کہ دوست کے معنی لے کر کے کہہ سکتے ہیں. صرف حدیث تک بیان کرنا ہوگا. آپ امت میں عام نہیں کریں کہ مولا علی کہنا جائز ہے، کیونکہ یہ اہل السنہ. آپ جمہور سے ہٹ کر آپ پھر جمہور کے پابند ہی نہیں ہوئے. پھر مولا علی جس معنی پہ ہم لے کر کے کہیں وہ صحیح تو ہوگا اس سے. حضرت مولا علی کہنا، چلیے آپ کو میں دوبارہ یعنی کہ بتا رہا ہوں،
فجر کی 2 رکعت نماز سنت کی فضیلت جو ہے وہ دنیا وما فیہا سے جو دنیا میں ہے وہ دنیا سے بڑھ کر اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ کسی دوسری رکعت پر فٹ ہوگی؟ اس کے متعلق میں بعد میں بحث کروں گا. نہیں دوسری رکعت پر فٹ ہو دوسری کوئی تعویلات میں جا کر کے نہیں حضرت میں حدیث کا قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں. کسی کی فضیلت کسی پر ثابت کرنا کیسا ہے؟ غلو ہے کہ نہیں؟ کسی کی فضیلت کسی حدیث کی مخصوص فضیلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو اس حدیث کی فضیلت اس عمل کی فضیلت دوسری حدیث پر بیان کرنا، جیسے کہ حج کی فضیلت عمرے میں بیان کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں. تو اسی طرح مولا علی کہنا صرف ترجمے اور تشریح کی حد کے اندر محدود ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بعد میں ہم بات کر لیں. حضرت مولا علی کہنا جائز نہیں، سیدھی بات بتا رہا ہوں، جمہور کا فیصلہ ہے، بعد میں بات کرنا کیا ہے؟ جمہور کے سامنے میری اور آپ کے اوقات کیا ہے حضرت؟ جمہور کی نظر ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو جمہور کہتا ہے فتویٰ ماننے میں کیا ہے، یہ موضوعات بیان کرتے ہیں، یہ باطل افکار و نظریات ہیں ان کے، جیسا کہ پڑوس ملک کے علماء کہتے ہیں. میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ہتھوڑے کو ہم سب نے مانا ہے حضرت. میں مانتا ہوں طارق جمیل دنیا کے ہر فرد کا ہتھوڑا مانتا ہوں، اور ان کی کرامت کو دارالعلوم دیوبند مانتا ہے. حضرت کرامت اللہ کی ہدایت کہاں ہے حضرت؟ یہ کرامت کرتے جائیں گے، کب تک کرتے جائیں گے؟ انک لا تہدی من احببت. آج تک جتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کر مجھے دکھا دو دارالعلوم دیوبند میں بھی آج علماء ہیں. حضرت آپ اگرچہ شخصیت کو آڑ میں لائیں گے تو میں آدم علیہ والسلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد تمام صدیقین، شہداء، صالحین سب کو تمام کی محنت کو ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی ہدایت کو ایک طرف رکھتا ہوں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. قرآن کے حضرت صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ کیوں مانگتے ہیں اللہ سے ہدایت؟ اللہ نے بھی کیا کہا کہ ہدایت صرف میں دینے والا ہوں. حضرت کام جو ہے فاصل. چلیے حجاج بن یوسف سے اعراب لگے کہ نہیں قرآن کے؟ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. حجاج بن یوسف سے ہٹا دیں گے تو ان سے حضرت وہ کل کو مر جائے، وہ کل کو حضرت ان کو اگر صحیح غلط راستے پہ چل رہے ہیں کہیں گے تو کون سا صحیح راستہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے. حضرت ان کو غلط راستے پر کہہ دینا وہ بات الگ ہے، وہ گمراہی پر ہے کہہ دینا الگ بات ہے، لیکن ان کی جو افکار و نظریات جو ہیں اچھا چلیے میری اور آپ کی بات جمہور کے سامنے کچھ آپ کا یہ نہیں نا، یہ مفتی ظفر علی خان صاحب اور دیگر جمہور کے تمام علماء نے جنہوں نے ان کو غلط کہا ہے کہ یہ لوگوں میں غلط بات میں پھیلا رہے ہیں، ان کی باتوں کا کیا؟ نہیں، دوسرے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فتویٰ مجھے لا کر کے بتا دو. میں دیتا ہوں. دیوبند نے کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب صحیح راستے پہ ہٹے ہوئے. قرآن اور حدیث اصل ہے کہتا ہے دارالعلوم دیوبند. اور دارالعلوم دیوبند کا تو وہی موقف ہے، ان کا قرآن و حدیث ہی ہے. مگر مولانا ان کا قرآن و حدیث کیا ہوا ہم سب کا ہے. ایسی بات انہوں نے لکھی ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب صحیح راستے. میں پورا آپ کو سینڈ کرتا ہوں، ایک بار دیکھ لیجیے، کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی. حضرت مجھے گھر سے فون آ رہا ہے. جزاک اللہ.